تو ابھی اس کو آگے آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا جو کورٹس ہے ہائر کورٹس اس کے اوپر اعتماد ہے بیکاز اس کے اوپر تو آپ لوگ پہلے بھی اعتماد نہیں کرتے, آپ نے اعتراض بھی نہیں کیا جج صاحب کے اوپر جب یہ کیس چل رہا تھا. کرتے کوئی اور آ جاتا ہے, آپ باہر قانونی طور پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی آپ نے کبھی اعتراض ہی نہیں اٹھایا. نہیں کیا اعتراض کرتے, ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ جج صاحب کیا ججمنٹ. دیکھیں اس سے پہلے عدت کا کیس ہو, سائفر کا ہو, توشہ خانہ کا ہو, کیا ہم اعتراض کرتے. ہم نے عدت کا کیس 3 ماہ بحث کیا, پیر جج صاحب جس دن حکم سنانا تھا اس دن انہوں نے کیس ٹرانسفر کر دیا. تو ہم اعتراض کیا کریں. دیکھیں جو عدالتی نظام ہمیں میسر ہے اسی عدالتی نظام سے ہم نے انصاف مانگنا ہے, ہمیں ملے نہ ملے, لیکن ہم عوام کی عدالت میں جو واقعات ہیں وہ بیان کرتے رہیں گے. ہم یقیناً جائیں گے ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے. بیکاز خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو نہیں فائدہ کوئی نہیں ساتھ بیٹھنے کا. وہ تو ہماری پہلے سے ہمارا موقف ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہی نہیں بنتے, جو کہ آسان ترین بات ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں, وہ اپنا کام شروع کریں. حکومت نے کیا نہیں بنانا نا, نہیں بنانا تو پھر نہیں ہوں گے. ابھی اس ججمنٹ کا جس میں 14 سال سزا خان صاحب کو دی جا رہی ہے, 7 سال سزا بشرا بی بی کو دی جا رہی ہے, مذاکرات پہ کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں, یہ مذاق ہے. دیکھیں یہ ججمنٹ اتنی کھوکھلی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھتے کہ اگر ملک کی فلاح کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے مذاکرات کے نتیجے میں تو وہ ہم روک دیں اس ججمنٹ کی وجہ سے. یہ ججمنٹ تحلیل ہو جائے گی, آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں یا کچھ عرصے میں اس ججمنٹ کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اس لیے ہم اس ججمنٹ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیں گے. ہم ضرور اس کو قوم کے سامنے لائیں گے, دنیا کے سامنے لائیں گے کہ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. جو بنیادی نقطہ ہے اس پہ کچھ ہے ہی نہیں, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, اور اتنا بڑا آپ نے ایک مفروضہ قائم کر کے ایک کو 14 سال اور بی بی کو 7 سال سزا دے دی. تو یہ تو بالکل بات, کابینہ کو اس کے اندر کیوں نہیں شمولیت کی؟ وہ تو آپ کے پاس ہے بھی مصطفیٰ اپیکس کیس کی. کابینہ کو تو میں کہتا ہوں کسی کو بھی نہیں لا سکتے تھے. 8 لوگ تھے نا کچھ, جی, لیکن اس میں وہ بات تو ثابت ہی نہیں ہوئی کہ یہ رقم جو ہے ریاست کی تھی اور اس کو حوالے کر دیا گیا. یہ کہاں ثابت ہوا ہے اس پوری ججمنٹ میں 148 صفحوں میں؟ اس لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کیس میں. یہ بہت دور نہیں جائے گا. ہمیں فکر کرنی چاہیے اس ملک کی اب کیا صورتحال ہے. ہم اس قسم کے مذاق میں الجھے ہوئے ہیں. ملک کی سب سے بڑی سیاسی قوت کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دبا دیں گے, یا سمجھنے والے سمجھتے ہیں ملک کی سب سے اہم سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں. ہمیں اب ملک کو واپس لانا ہے فلاح کی راہ پہ, جہاں ہم بیٹھ کے کوئی بات کر سکیں اس ملک کے مستقبل کے بارے میں, اور اسی نیت سے ہم مذاکرات میں شامل ہوئے تھے. ابھی تو صورتحال ہے کہ ایک ڈیڈ لاک سا ہے نا, آپ چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے, حکومت کہتی ہے جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. یہ آپ کو صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس میں امید ہے جو اگلی نشست ہوگی اس میں کہیں نہ کہیں مڈل گراؤنڈ بن جائے گا؟ مڈل گراؤنڈ کیا ہوگا؟ ایک پہ کمیشن بن جائے 9 مئی پہ, 26 مئی پہ, 26 نومبر پہ نہ بنے گی, اسی طرح کا کوئی مڈل گراؤنڈ ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ظاہر ہے پھر ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے, ان کی جو بھی رائے ہوگی وہ لیں گے اور آگے اسی کے مطابق بڑھیں گے. دیکھیں وقت بڑھتا جائے گا. کہ آج ہماری بہت ہی اچھی ملاقات ہوئی خاقان عباس, شاید خاقان عباسی صاحب کی رہائش گاہ پہ. وہاں محمود خان اچکزئی صاحب تھے, دیگر عمائدین تھے ہماری طرف سے, اور فیصلہ ہوا کہ اب ہم ملک میں تحفظ آئین کی خاطر ایک جدوجہد کا آغاز کریں گے. کیا ہوگا؟ یہ تحریک ہے, یہ کوئی دیکھیں یہ تو اب رنگ لے گی, اپنا وجود بنے گا, لیکن اصولی جو فیصلہ ہے آج ہو گیا کہ ہم اس ملک میں ہر ایک کو اب پکاریں گے کہ اس ملک میں شرافت کے لیے, آئین کے لیے, قانون کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو, اور ایک منظم پرامن ایک. یہ اس سے کیسے مختلف ہے جو پہلے اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے پہلے بھی ایک پلیٹ فارم بنایا؟ اس کو وسیع تر ہم کریں گے. ہم تمام سیاسی قوتوں کو جو آئین اور قانون کے لیے کھڑا ہونا چاہتی ہیں ان کو مدعو کریں گے اور آگے کا رائے عمل طے کریں گے. لیکن بہت دفعہ جو پہلے آپ نے پلیٹ فارم بنایا, اچکزئی صاحب تو مذاکرات کے حق میں ہی نہیں تھے, انہوں نے کہا جی آپ کن سے بات کر رہے ہیں, اب کوئی مذاکرے. دیکھیں ہم نے اتمام حجت کر لیا. ہم پہ ہر جگہ یہ الزام لگتا تھا یا گلہ ہوتا تھا کہ آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے, آپ بات کیوں نہیں کرتے. ہم نے کر لی نا. ایک اتنی معمولی بات کہ صرف کمیشن بنا دو سپریم کورٹ کے ججوں پہ مشتمل, جو اپنی رائے دے, تحقیق کرے, ایویڈنس اکٹھی کرے. اگر وہ بھی آپ نہیں بنانا چاہتے, سچ سے آپ دور بھاگنا چاہتے ہیں, تو پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں اچکزئی صاحب, پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. ہم جو اور کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے. اور یہ جو عوام پارٹی سے شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کا اس کے اوپر کیا رد عمل تھا؟ بہت مثبت تھا ان کا رد عمل. وہ ایک عمر گزار بیٹھے ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, نیک نام ہیں, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اب ہمیں ایک نقطے پہ اکٹھے ہونا ہے, اور وہ نقطہ پاکستان کو بچانے والا نقطہ ہے. آئین کے سوا, جمہوریت کے سوا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اسپیسیفکس کیا ہے اس کے؟ جیسے فار ایگزامپل ابھی تو آپ کہتے تھے نا پہلے کہ 8 جنوری کے الیکشن کے مینڈیٹ کا فیصلہ ابھی فی الحال وہ آپ نے بیک برنر پہ رکھ دیا.
दायमी नहीं रखा, लेकिन वक्ती तौर पे तो आपने देखिए वो इसलिए कि वो मामला जो है अब जो कुछ भी 8-9 फरवरी को किया इन्होंने, वो अब एक उंगली के इशारे से तो तब्दील नहीं हो सकता ना। जो इतने बड़े पैमाने पे इलेक्शन के साथ हुआ वो अदालतों के जरिए होगा। अदालतों को उन्होंने मफलूज कर दिया, कानून बदला और कहा रिटायर्ड जज सुनेंगे इलेक्शन कमीशन के चुने हुए। तो वो पूरा जो निजाम है अदालत का इलेक्शन के हवाले से, उस पे तो एक हमला हो चुका है। उस हमले को हमने जाहिर है पसपा करना है, लेकिन वो अब एक वक्त तलब मामला है। हम ये चाहते हैं कि पहले उसूली इत्तेफाक हो इस कौम का, इस माशरे का, कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। स्पेसिफिक्स क्या है इसके? तो बड़ी आप देखिए वो आएंगे, वो स्पेसिफिक्स सामने आएंगे। स्पेसिफिक कहां शुरुआत है, कहां से? देखिए हम जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती की आवाज उठाएंगे। हम हर एक को कहेंगे हमारे साथ आओ, फिर चीज अपना रंग पकड़ेगी, अपनी शक्ल। क्या है? कल मुलाकात हुई गंडापुर साहब की जब वहां पर आर्मी चीफ से, तो बहुत खान साहब ने उसको खुशाइंद कहा। तो आपकी जो इस सिविलियन सुप्रेमेसी की डेफिनेशन क्या है? हमने अपने लिए एक स्पेस पैदा करनी है, जगह पैदा करनी है जमहूरियत के लिए, सियासी जमातों के लिए, आवाम की आवाज के लिए। तो ये होते होते पैदा होगी ना, एक चुटकी बजाने से तो ये नहीं हो जाएगा। तो हमें एक अमल को जारी करना है और उस अमल में हमें बिल्कुल मिलना है, बिल्कुल एंगेज करना है उन इदारों से भी, अस्करी कुव्वत से भी, मुक्तदरा से, और जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं, सब ने मिलकर आगे। ये नहीं हो सकता कि हम एक तरफ से मुंह फेर लें और बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाएं और उनसे बात करना छोड़ दें। बात हमें हर एक से करना होगी। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब का इस पूरे मामले में स्टेटस क्या? उनको भी अप्रोच किया आपने? कि उनको हम करेंगे, आज यही फैसला हुआ कि बिल्कुल उनको भी करेंगे। उनकी अब तक राय ये थी कि वो इस नुक्ते पे तो मुत्तफिक हैं हमारे साथ कि मुल्क में जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी के लिए बात होनी चाहिए, लेकिन वो अपना एक पैरेलल शायद ट्रैक चलाएं, लेकिन हमारे साथ वो जहां इकट्ठा होने की जरूरत होगी वो होंगे।